व्यू 360 में। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के 3 साल मुकम्मल, आलमी सतह पर आज अमेरिका का क्या मकाम है? अमेरिका में नस्ली बराबरी की जिद्दोजहद के कायद मार्टिन लूथर किंग की कहानी, और स्याह-फाम अमरीकी सदर ट्रंप के मुकाबले में किस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सदारत का ओहदा संभाले आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमरीकी तारीख के सिर्फ तीसरे ऐसे सदर हैं जिसका मुवाखजा हो चुका है। तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर दुनिया के लिए कैसा साबित हो रहा है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. सबसे पहले अमेरिका के नारे के साथ 20 जनवरी 2017 को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया और वो बहुत फ़ख्र से अब भी तस्लीम करते हैं कि वो रिवायती सदूर जैसे नहीं। खारजा पॉलिसी के मैदान में हमने 3 साल के दौरान इसकी कई मिसालें भी देखी। चीन के अलावा हमसाया मुल्कों कनाडा और मेक्सिको के साथ तिजारती जंग के बाद बिल आखिर नए मुआहदे तो हो गए हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने कई अहम बैन अक़वामी मुआहदे मनसूख भी कर दिए और इसके अलावा अहम मामलात पे अमेरिका की सालों से चली आ रही पॉलिसी भी अचानक बदल दी। तो 3 सालों में ट्रंप फॉरेन पॉलिसी के क्या अहम लम्हात दुनिया ने देखे, आइए सबसे पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। सदारत के तीसरे रोज ही डोनाल्ड ट्रंप ने 12 एशियाई मुल्कों के तिजारती इत्तेहाद ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप से अमेरिका को अलहदा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड का हिस्सा भी ना रहा और ईरान के साथ जौहरी मुआहदा भी खत्म कर दिया गया। इत्तेहादियों की जानिब सदर ट्रंप का रवैया सख्त रहा। अपने सियासी हरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन जैसे इत्तेहादी पर दबाव का नतीजा सदर के मुआवजे की सूरत में निकला। दूसरी जानिब रूस पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के शवाहिद रद्द करते रहे और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की, जबकि शिमाली कोरिया के सदर से एक नहीं 2 तारीखी मुलाकातें की जो बेनतीजा रहीं। I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. कई दहाइयों पुरानी अमेरिकी पॉलिसी बदलते हुए सदर ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत भी तस्लीम कर लिया, मगर अमन के लिए कोई मंसूबा अब तक पेश नहीं कर सके। शाम से अचानक फौजी वापस बुलाने का ट्विटर पर ऐलान करके सदर ट्रंप ने अपने ही जनरल्स और इत्तेहादियों को हैरान और परेशान कर दिया। We have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. अफगानिस्तान में अमन के लिए साल भर से जारी मुज़ाकरात अचानक मनसूख और फिर बहाल कर दिए और तीसरे साल का इख्तिताम किया ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के साथ, जिसने खित्ते को एक नए बहरान में धकेल दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो 3000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिए गए, लेकिन साथ ही सदर ट्रंप ने दोस्ती का पैगाम भी भेजा। To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. पाकिस्तान की बात करें तो कई मरतबा ट्विटर पर पाकिस्तान को सदर ट्रंप ने नाकाबिल भरोसा तो करार दिया, लेकिन फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का व्हाइट हाउस में पुरजोश इस्तकबाल भी किया। कश्मीर के मौजू पर सालिसी की पेशकश ने एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी पैदा कर दी। तो अमेरिका अमन की ख्वाहिश रखने वाले हर मुल्क के साथ अमन चाहता है, ये था सदर ट्रंप का ईरान के लिए पैगाम। लेकिन क्या दुनिया को सदर ट्रंप के बयानात पर भरोसा भी है? इस बारे में आज के खुसूसी सेगमेंट में हमारे साथ 2 मेहमान शामिल हैं। वाशिंगटन के केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार सार खान स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जबकि कनाडा के शहर टोरंटो से तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी से है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सदर अपने आप को गैर रिवायती कहते रहे और हमने देखा भी अपने जो हाईलाइट्स अभी थी कि उसमें उन्होंने काफ़ी गैर रिवायती इक़दाम भी उठाए। इसका अमेरिका को क्या कोई फ़ायदा हुआ? आई थिंक टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। आई मीन फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जिससे मैं समझती हूँ कि अमेरिका की पोजीशन थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल रही, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ऐसा सच कमज़ोर नहीं हो रहा।
فار ایگزامپل اگر ہم سیریا کی جنگ میں دیکھیں انہوں نے بغدادی کو ہلاک کیا, وہ ایک جیسے آپ سمجھیں ایک بہت بڑا ٹرائمف ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اب انہوں نے آئیسس کو ختم کر دیا ہے اور امریکی ٹروپس کو واپس آ جانا چاہیے. یہ ذرا پرابلمٹک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آئیسس بالکل ختم نہیں ہوا ہے اور امریکی ٹروپس جو ہیں وہ بھی سیریا میں ابھی رہ رہے ہیں. جو انہوں نے امن مذاکرات طالبان کے ساتھ شروع کیے وہ بہت اچھی بات تھی, لیکن ایک دم سے ان کا ختم کر دینا, ایک اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور امریکہ جو ان کا وعدہ تھا کہ وہ اور ٹروپس کو نکالیں گے وہ اور ٹروپس کو ڈال رہے ہیں واپس. کامران, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گی, ہم نے دیکھا بہت سارے ابرپٹ ڈیسیجنز ہوئے, کیا آپ کے خیال میں اس سے دنیا کو ایک اسٹیبلٹی کی سینس ملی امریکہ کی طرف سے؟ کیا دنیا کو فائدہ ہوا؟ صدر ٹرمپ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لے کر آئے تھے اور میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لے کر آئے تھے, کیا وہ اس نعرے پہ پھر پورے بھی اتر پائے عالمی اسٹیج پہ؟ دیکھیں 3 سال کا عرصہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, کیونکہ یہ جو عالمی لیول کی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے اوپر نہیں چلتے, اور اس وجہ سے ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پچھلی انتظامیہ اور موجودہ انتظامیہ کے جو پالیسیز ہیں اس میں عملی طور پہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. صدر اوباما نے سیریا میں جو ہے نا کوئی بہت بڑی انٹرونشن سے گریز کیا, وہی رویہ صدر ٹرمپ کا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیانات ہیں, ہم بیانات کو بہت فوقیت دیتے ہیں, لیکن بیانات جو ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں بیہیویئر دیکھنا چاہیے, اور جہاں تک بیہیویئر کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی ارتھ شیٹرنگ قسم کی تبدیلی لے کے آئے ہیں. ریٹرک ان کی جو ہے بہت زیادہ بیلکوس اور شارپ ضرور رہی ہے, اور وہ ان کا پولیٹیکل امپیریٹو ہے, لیکن عملی طور پہ جو حالات اوباما انتظامیہ کو جو ہے دوچار تھے وہی حالات جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کو بھی ان کا سامنا ہے. لیکن کامران, جب آپ کہتے ہیں کہ بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے دیگر ملکوں کا جو ری ایکشن ہے وہ بھی پھر ہم دیکھتے ہیں. جیسے ہم سیریا کی ہی صرف بات کریں تو جس طرح سے ٹویٹر پہ صدر نے اعلان کر دیا, اس کی وجہ سے پھر ایک تو امریکہ کے ہی جو ڈیفنس سیکرٹری سے انہوں نے ہی ریزائن کر دیا, اس کے بعد دیگر ملکوں کے ساتھ بھی پینٹاگون کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی بیہائنڈ کلوز ڈورز یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہماری کیا پالیسی ہے, اس میں تواتر ہی رہے گا. تو کیا بیانات کا افیکٹ آپ نہیں دیکھتے پالیسیز پہ؟ اگر نہیں بھی ہوتا انفیکٹ تو کم از کم جو ری ایکشن دوسرے ملکوں کی طرف سے آتا ہے, جو ایک انسٹیبلٹی اوور نائٹ ایک کریٹ ہو جاتی ہے, کیا وہ پرابلم ہے یا نہیں؟ دیکھیں انیشل ری ایکشن تو حیرت کا ہوتا ہے نا, وہ تو جو ہے قدرتی عمل ہے, تو وہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس سے ملکوں نے اپنا رویہ بدل لیا ہے؟ کیا امریکہ کے خلاف کوئی محاذرائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو کوئی خاص قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا. چین کے ساتھ دیکھیں, اب چین کے ساتھ انہوں نے جو بات چیت شروع کی اس کے بعد ایک پریلیمنری ایگریمنٹ سامنے آیا ہے. کینیڈا کے ساتھ جو ہے بات انہوں نے چیت شروع کی, میکسیکو کے ساتھ وہاں انہوں نے ایک نئے جو ہے اگریمنٹ کی جو خد و خال ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے, شور شرابہ زیادہ ہے. اچھا, کریڈیبلٹی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کا ایک نیا سروے آیا ہے اور اس کے مطابق بیشتر ملکوں میں صدر ٹرمپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا جو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرے گا. ویسے تو اس سروے میں کوئی بھی لیڈر 50% افراد کا اعتماد نہیں حاصل کر سکا, لیکن سب سے آگے اس میں ہے اینگلا مرکل جن کو 46% جو سروے کیے گئے تھے لوگ ان کی سپورٹ ملی, جرمنی کی چانسلر ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے صدر میکرون دوسرے نمبر پہ ہیں اور ولادیمیر پوٹن تیسرے نمبر پہ ہیں, وہ بھی صدر ٹرمپ سے آگے ہیں. صدر ٹرمپ پر بھروسے کا اظہار کیا 29% لوگوں نے. تو جب کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے کتنا میٹر کرتا ہے یہ سحر, پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. آف کورس کریڈیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. میرے خیال میں جو صدر ٹرمپ نے جو اپنا دکھایا ان 3 سالوں میں کہ وہ بہت جذباتی ہیں. وہ جب بھی کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ ایک دم وہ ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں, اور ہم عام طور پہ ہمیشہ وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو ان کے پالیسی ایڈوائزرز ان کو جیسے کوشن کرتے ہیں. اگر ہم یہی دیکھ لیں ایگزامپل, جیسے جو میجر سلیمانی کو قتل کیا گیا, یہ پریزنٹ کیا گیا تھا پینٹاگون نے ان کو, اور یہ ایک آپشن تھا, انہوں نے سب سے ایکسٹریم آپشن لے لیا. اینڈ آئی تھنک بہت سے لوگ پینٹاگون میں ذرا سرپرائز تھے کہ یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے کہ میجر سلیمانی کو جنرل سلیمانی کہ ان کو اٹیک کیا جائے. تو آئی تھنک کہ مسئلہ یہ کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں گے. وہ اپنی جذبات سے ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. سو کامران, اگر بریفلی اس پوائنٹ پہ آپ کا بھی ٹیک ہمیں مل سکے کہ کریڈیبلٹی کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں کریڈیبلٹی کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. واٹ از کریڈیبلٹی؟ اس میں اگر تو پرسیپشن آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپس پرسنالٹی ہے
تو وہ ایک علیحدہ بات ظاہر ہے، اس میں جو ہے اتنے زیادہ جو ہے مقبول نہیں ہے وہ ان کی جو بیانات ہیں، ان کی جو پولیٹیکل پاسٹرنگ ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوگوں کو دنیا میں نہیں پسند ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امریکہ کی کریڈیبلٹی کی. امریکہ کی کریڈیبلٹی کو کوئی خاص فرق پڑا ہے؟ کون سا ملک ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اب ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طرف جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن اسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پوری دنیا کے لیڈران جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں. تو اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں ان سے ملنا یا نہیں چاہتے، ان کی سبجیکٹو پریفرنسز جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. جو چیز جو ہے شیپ کرتی ہے، ڈرائیو کرتی ہے بیہیویئر کو، وہ ہیں آبجیکٹو جیو پولیٹیکل ریالٹیز جو کہ نہیں بدلتی فرام ون ایڈمنسٹریشن ٹو اندر. چلیں جیو پولیٹیکل ریالٹیز کی بات کرتے ہیں. ایک طرف ابوبکر البغدادی کی ہلاکت ہم نے دیکھی اور دوسری طرف جنرل سلیمانی کی. دونوں بہت اہم واقعات ہیں. کیا صدر ٹرمپ نے دنیا کو مزید محفوظ بنایا اس سے یا انسٹیبلٹی کی طرف گئی ہے، خاص طور پہ جب ہم ایران کے جانب ایکشن دیکھیں اور اس پہ ایران کا رد عمل دیکھیں؟ کامران اگر آپ اس پہ بات کر سکیں پہلے. تو اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہفنگ اینڈ پفنگ ہے ایران کی طرف سے یا باقی اس خطے سے، یا جو بھی جو نا تنقید ہو رہی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس سے ہٹ کے بتائیں ایران نے کیا کیا ہے. ایک علامتی قسم کی میسل اسٹرائک کی ہے جس میں پہلے سے امریکہ تک انفارمیشن پہنچا دی گئی تھی کہ ہم کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب اس سے کیا عدم استحکام آیا ہے خطے کے اندر؟ مڈل ایسٹ آلریڈی اتنا ڈی اسٹیبلائزڈ ہے کہ اس میں مزید جو ہے یہ ایک بہت چھوٹا سا یہ جو جسے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا مجموعی طور پہ جو حالات ہیں، کوئی زلزلہ نہیں آ گیا. تو میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوتی ہیں بیانات اور ایکچوئل بیہیویئر کا فرق بہت بڑا ہوتا ہے. آلرائٹ. اور مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں تو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے لیے 3 سال میں ہم نے دیکھا کوئی امن منصوبہ سامنے نہیں آ سکا. پاکستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایلس ویلز اس وقت پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابھی ریسنٹلی واشنگٹن میں تھے اور یہاں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کا ہر مطالبہ پورا کیا افغانستان میں امن سے کہ جو مذاکرات ہیں ان سے متعلق. ہم طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئے، ہم نے جو مغوی پروفیسرز تھے ان کو بازیاب کرا لیا. تو اب ہماری بھی امریکہ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ کب پوری ہوں گی؟ پاکستان کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو افغانستان کے لینس سے نہ دیکھا جائے، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسی طرف سے ہی راستہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال سے رکھا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ پاکستان کی جانب جس طرح کی پالیسی رہی، جس طرح کے بیانات سامنے آئے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا پاکستان کا ٹرسٹ ون کر سکی ہے؟ آئی تھنک ٹرسٹ دونوں طرف سے کرے گا. آئی تھنک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بے شک پاکستان نے بہت مدد کی ہے طالبان کے لحاظ سے، اور طالبان کو میز پہ وہ لے کر آئے اور وہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن سب سے پہلے امریکہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا. تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی اتنی مدد کی سیکیورٹی اور فائنینشیل ایڈ کے ساتھ، ان کو واپس کیا مل رہا ہے؟ اور ان کے خیال میں صرف طالبان کو میز پہ لانا کافی نہیں ہے. یہ جو دہشت گردوں کی جیسے اسپانسرشپ ہم دیکھتے ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہے. پاکستان صدر ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اینٹی منی لانڈرنگ کو مضبوط نہیں کرے گا، یعنی FATF کی لسٹ پہ ابھی تک ہے. ابھی فروری میں دوبارہ ہوگا ایک بہت بڑی میٹنگ. تو آئی تھنک ان کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہا ہے، لیکن کوئی ایک سالڈ بڑی چیز نہیں کر رہا جس سے فرق پڑ سکے. کامران بریفلی اگر آپ اینڈ میں ہمیں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بتا سکیں کہ پاکستان کے بارے میں تو بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھ پاتا ہے یا نہیں، خاص طور پہ سعودی عرب ایران کے کانٹیکسٹ میں. کیا امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اپنے تعلقات میں توازن رکھ پایا ہے انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو توازن مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم توازن اس لحاظ سے جس لحاظ سے پاکستانی پرسپیکٹو جو ہے اس کو سمجھتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے جو ہے، جسے پاور کا گیپ ہے اور اپنا جسے کہتے ہیں گلوبل ہیفٹ کا یا انفلوئنس کا گیپ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ جیسے تعلقات اوباما انتظامیہ کے تھے لگ بھگ وہی ہیں. بات چیت طالبان کے ساتھ اوباما انتظامیہ نے بھی شروع کی تھی، ٹرمپ بھی کر رہا ہے. ٹرمپ کا پولیٹیکل امپیریٹو یہ ہے کہ 2020 کے الیکشن سے پہلے اس کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے. اس نے بہت سارا جو ہے نا جال پھیلایا ہوا ہے، کوریا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، چائنا، اپنا نارتھ امریکہ میں نیفٹا کی ٹریٹی، EU کے ساتھ. تو یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر 2 چیزیں ان کے لیے اچھی نکل آتی ہیں تو دین دیٹس ہی از گوئنگ ٹو گو فار دیٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ پریگمیٹک ہیں اور اسی وجہ سے ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کے بیہیویئر کے ساتھ جو ہے جل نہیں کرتے، اور کنفیوژن اسی بات کا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں لیکن پھر وہ کرتے کچھ ہیں.
राइट, और ये जो कन्फ्यूजन का लफ्ज़ है यही बहुत से लोग महसूस भी करते हैं। यूएस न्यूज़ एंड बिजनेस वर्ल्ड रिपोर्ट की भी जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई उसमें अमेरिका की जो रिलायबिलिटी, जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी रैंकिंग्स भी बहुत नीचे गई हैं। इस मौके पे मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कामरान बुखारी जो बज़रिया स्काइप टोरंटो से हमारे साथ थे, और सहर खान जो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। एक बहुत अहम मौजू है ये, प्रेसिडेंट ट्रंप के 3 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। आप क्या समझते हैं, आप हमारे व्यूअर्स की क्या राय है इस बारे में कि अमेरिका की खारिजा पॉलिसी किस समझ जा रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। facebook.com/vo उर्दू के पेज पे आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे स्टोरीज़ के नीचे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa, जिसको आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। आज अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शहरी हुकूक और नस्ली बराबरी की जद्दोजहद करने वाले इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब अमेरिका में स्याह फामों के खिलाफ नस्ली तासुब उरूज पर था, जब स्याह फामों के रेस्टोरेंट, सिनेमाज, बस की सीटें और पानी पीने तक के नलके सफ़ेद फामों से अलग होते थे, तब डॉक्टर किंग ने एक पुरअमन तहरीक की क़यादत की जिसने हुकूमत और इदारों को अपनी पॉलिसियाँ बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर 4 अप्रैल 1968 को किंग को कत्ल कर दिया गया। उनकी जद्दोजहद की कहानी आज फ़ायज़ा बुखारी से। 1963 में वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पर लाखों के मजमे ने इस तारीख साज तकरीर को सुना। ये अल्फाज थे मार्टिन लूथर किंग के। अमेरिका में मसावी हुकूक के अलमबरदार रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा से ताल्लुक रखने वाले मार्टिन लूथर किंग एक मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने 1955 में शहरी हुकूक की तहरीक की बागडोर संभाली। अक्सर औकात उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे। अमेरिका में वो दौर नस्ली मुनाफरत का आगाज था। अवामी मकामात पर स्याह फाम अफराद को सफेद फामों से अलग थलग रखा जाता था। मार्टिन लूथर किंग ने इस तफरीक को मिटाने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने अदम तशद्दुद पर मबनी तहरीक चलाई, जिस पर 1964 में उन्हें नोबेल के अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं नोबेल का अमन अवार्ड एक ऐसे वक्त वसूल कर रहा हूँ जब अमेरिका में 2 करोड़ 20 लाख से अफाम अफराद नस्ली मुनाफरत की लंबी रात के खात्मे के लिए जदोजहद में मसरूफ हैं। 3 अप्रैल 1968 को वो रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में सैनिटेशन वर्कर्स के एहतजाज में शामिल होने के लिए आए तो उन्हें मालूम नहीं था कि वो अपनी मौत से सिर्फ 1 दिन के फासले पर थे। मेरी आंखों ने खुदा की अजमत को अपनी जानिब आते देखा है। ये उनकी जिंदगी के आखिरी रिकॉर्डेड अल्फाज थे। मेम्फिस में वाक़ लोरेन मोटेल के बाहर मौजूद हूँ, जिसके कमरा नंबर 306 की बालकनी पर 4 अप्रैल 1968 की शाम 6:01 पर मार्टिन लूथर किंग को गोली मारकर हलाक किया गया था। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली तो अमेरिका के 100 से ज्यादा शहरों में फसाद फूट पड़े और अमेरिकी सदर को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। मार्टिन लूथर किंग की बेटी बर्निस किंग अब उनके पैगाम को आगे लेकर चल रही हैं। वो अटलांटा में द किंग सेंटर की सरबराह भी हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के साल में वो वोटरों को गैर जानिबदार उम्मीदवारों को मुंतखब करने का मशवरा देती हैं। मेरा ख्याल है ये अहम है कि हम ऐसे अफराद का चुनाव करें जो हकीकी मायनों में आवाम की खिदमत करें। आजकल ये मुश्किल है क्योंकि अक्सर मुंतखब सियासतदान बहुत जानिबदार हैं। Most elected officials are extremely partisan. लोरेन मोटेल को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग के सरकारी दिन पर यहाँ तकरीबात में इयादा किया जाता है कि नस्ली इम्तियाज के खात्मे का जो ख्वाब उन्होंने पेश किया उसे शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। फ़ायज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मेम्फिस, टेनेसी। स्याह-फाम अगरचे अमेरिका की कुल आबादी का तकरीबन 12% हिस्सा हैं, उनका वोट किसी भी सदारती उम्मीदवार के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो अब से तकरीबन 2 हफ्तों बाद अमेरिका की कई रियासतों में प्राइमरी इंतखाबात का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें डेमोक्रेटिक वोटर्स उस उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो नवंबर के सदारती इलेक्शन में इस साल सदर ट्रंप से मुकाबला करेगा या करेगी। आइए चलते हैं रियासत नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ इस वक्त साबिक नायब सदर जो बाइडन सबसे आगे पोल कर रहे हैं, और जानते हैं कि स्याह फाम वोटर्स इन इलेक्शंस के बारे में और उम्मीदवारों के बारे में क्या राय रखते हैं।
کلیفلن یونیورسٹی کی ایک تقریب میں سینکڑوں طلبہ اور سابق طلبہ شریک ہوئے ہیں جہاں تاریخی اعتبار سے سیاہ فام اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں. یہاں کھیل اور صدارتی سیاست ایک دوسرے سے ملتی ہے. گیرٹ میکڈینیل ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار پیٹ بوٹیجیج کی حمایت میں اضافے کے خواہاں ہیں اور وہ اکیلے نہیں ہیں. دیگر امیدواروں کے کارکن بھی یہاں موجود ہیں. میکڈینیل جانتے ہیں کہ ساؤتھ کیرولینا کے بہت سے لوگ پیٹ بوٹیجیج سے واقف نہیں ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ انڈیانا کے سابقہ میئر کا پیغام سیاہ فام ووٹرز کو ان کی طرف راغب کرے گا. وہ سیاہ فام امریکہ کو اپنی مہم کا ایک ستون بنا رہے ہیں. ان کے منصوبے جن میں معاشی ناانصافیوں کا احاطہ کیا گیا ہے اور وہ سیاہ فام کمیونٹیز میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں. بوٹیجیج پہلے ہم جنس پرست ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیں. وہ ساؤتھ کیرولینا سمیت قومی سطح پر سیاہ فام امریکی ووٹروں میں حمایت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہاں بہت سے سیاہ فام افراد ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی حمایت کرتے ہیں، جو سابق صدر براک اوباما کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو بائیڈن لوگوں کے لیے زیادہ کام کریں گے اور وہ ٹرمپ سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. مجھے ان پر اعتماد ہے. ریاست میساچیوسیٹس کی سینیٹر الزبتھ وارن اور ریاست ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈر بھی سیاہ فام امریکی ووٹرز کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں. برائنٹا میکسویل جیسے نوجوان ووٹرز ایسے امیدوار کی حمایت کرنا چاہتے ہیں جو صدر ٹرمپ کو شکست دے سکے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے خراب کام کیے ہیں جس سے بہت کچھ بدلا ہے. ہر کوئی اب کھل کر نسل پرستی اور طبقاتی تفریق کو بڑھا رہا ہے. لہٰذا یہ الیکشن اب ہمارے ملک کے اصل روح کو بچانے کی لڑائی بن گئے ہیں. صدر ٹرمپ تردید کرتے ہیں کہ وہ نسل پرست ہیں اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان اپنی حمایت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اکتوبر میں صدر ٹرمپ نے ساؤتھ کیرولینا میں واقع سیاہ فام کالج بینیڈکٹ کا بھی دورہ کیا ہے. میں نے اپنی ساری زندگی سیاہ فام کمیونٹی کے لیے منصفانہ اور مساوی مواقع فراہم کرنے کا سوچا ہے. ہم صرف باتیں نہیں بلکہ کام کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے سیاہ فام آبادی کا ووٹ بہت اہم ہے. کسی بھی ڈیموکریٹ نے 30 سال سے زیادہ عرصے میں سیاہ فام ووٹرز کی حمایت کے بغیر پارٹی کی نامزدگی حاصل نہیں کی. جو کوئی بھی ڈیموکریٹک امیدوار ہوگا اسے سیاہ فام ووٹروں کو راضی اور قائل کرنا ہوگا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انہیں یقینی طور پر سیاہ فام خواتین ووٹروں کو قائل کرنا ہوگا کیونکہ ان کے ووٹ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابتدائی پرائمری کا فاتح ملک میں دوسرے علاقوں سے بھی سیاہ فام امریکیوں کی اضافی حمایت حاصل کر سکتا ہے. کرس سمکنز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. امریکہ کی جیلوں میں قید افراد کی اکثریت سیاہ فام ہے. کل کے شو میں صبا شاہ خان آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے مسلمان سیاہ فام قیدی سے جو اپنی سزا سے 33 سال زیادہ قید میں رہا. امریکی محکمہ انصاف کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں امریکہ بھر میں 66 لاکھ افراد کریکشنل فیسلٹیز کہلانے والے قید خانوں میں رکھے گئے تھے. I was there for 40 years for 187 and it wasn't mine. 187 was a murder, first degree murder. 23 سال کی عمر میں علاقے کے ایک ڈرگ ڈیلر کے قتل کے الزام میں انہیں جیل بھیجا گیا. عدالتیں اور پولیس عبدل کو کیوں بھول گئیں، اس کی کہانی آپ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں. فی الحال آپ نے اس کی ایک جھلک ہی دیکھی اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. facebook.com/VOA کا پیج آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے جسے ہم مسلسل اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں دنیا بھر کی اہم خبروں کے ساتھ. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر بھی ملیں گی. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.